اپنے ہی شہر میں اجنبی۔ طائف کے سفر میں صرف عداس کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات ہی رسول اللہ کے لیے سکون والے ثابت ہوئے ہیں۔ جب رسول اللہ کو قدر اطمینان ہوا تو اللہ کریم کے حضور دعا مانگی ہے، جسے دعائے مستضعفین یعنی کمزوروں کی دعا کہا جاتا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کی ناقدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، تو کمزوروں کا رب اور میرا بھی رب ہے۔ میرے رب، تو مجھے کن لوگوں کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا بیگانوں کے حوالے جو میرے ساتھ سختی سے پیش آئیں؟ کسی دشمن کے حوالے جس کو تو نے میرا مالک بنا دیا ہے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے ان سب مصیبتوں کی کچھ پرواہ نہیں۔ تیری پناہ، تیری حفاظت میرے لیے بہت وسیع ہے۔ میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ چاہتا ہوں، جس سے سب تاریکیاں اور اندھیرے روشن ہو گئے، جس سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عذاب مجھ پر وارد ہو۔ میں تیری ہی رضا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے۔ تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں رکھتا۔ اس دعا کے ایک ایک لفظ سے اس تکلیف اور دلی رنج کا اندازہ لگانا مشکل نہیں جو دعوت اسلام سے انکار اور اہل طائف کی بدسلوکی کی وجہ سے رسول اللہ کے دل پر گزر رہی ہے۔ ان سب کے باوجود رسول اللہ کے لیے اللہ کریم کی رضا ہی سب کچھ ہے۔ اللہ اللہ، نبی پاک دا حوصلہ، سختیاں سہ کے بھی مسکران دے رہے۔ رسول اللہ کے تمام اعضائے بدن پتھروں کی ضرب اور چوٹ سے درد کر رہے ہیں۔ بھوک اور پیاس بھی ہے، لیکن اس سب کو نظر انداز کر کے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ صبر و تحمل رسول اللہ کی ذات میں بہت نمایاں ہے۔ رسول اللہ قرن ثعلب پہنچے تو طبیعت کچھ سنبھلی ہے۔ اللہ کے رسول کی دعا آسمانوں تک گئی ہے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے طائف سے واپسی کے سفر کے متعلق کہا کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے اس میں جبرائیل نظر آئے۔ جبرائیل نے رسول اللہ سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ کی قوم نے جو سلوک آپ کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد اللہ کریم نے پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ یہ آپ کے حکم کا منتظر ہے۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کرنے کے بعد کہا، اے اللہ کے نبی، اگر آپ چاہیں کہ میں ان لوگوں کو دونوں پہاڑوں یعنی ابو قبیس اور قیقان کے درمیان کچل دوں اور ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے تو ایسا ہی ہوگا۔ رسول اللہ نے جواباً کہا، نہیں نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا، اور امید کرتا ہوں کہ انہی لوگوں میں اللہ کریم کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے ہوں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے، شرک سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور یہ وادی تباہ ہو جائے۔ رسول اللہ کا جواب سن کر پہاڑوں کے فرشتے نے کہا، آپ نہایت شفیق اور بہت مہربان ہیں، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کا نام رکھا ہے۔ آسمان نے کب دیکھا تھا کہ ظالم ظلم کی انتہا کر دیں، مہمان اور مسافر کا احترام ختم کر دیں، عمر رسیدہ اور بزرگ کا لحاظ نہ کریں، راہ ہدایت دکھانے والے سے دشمنی کریں،
محبت کرنے والے کو اپنے شہر سے نکال دیں اور ظلم سہنے والا مسافر جواب میں دعا دے، ہدایت کی امید کرے اور محبت کا اظہار اسی طرح کرے جیسے پہلے کرتا تھا۔ کائنات کے سردار سے ایسی ہی اعلیٰ ظرفی اور حوصلہ مندی کی توقع ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ قدرت کے رنگ بھی عجیب ہوتے ہیں۔ ایک طرف طائف کے رہنے والے رسول اللہ سے بدسلوکی کر رہے ہیں تو دوسری جانب اللہ کی ایک اور مخلوق وادی نصیبین کے جنات کا گروہ ادھر سے گزر رہا ہے۔ نصیبین دجلہ اور فرات کا درمیانی علاقہ ہے۔ یہ تاریخی شہر جنوبی ترکی میں شام کی سرحد پر واقع ہے، جن کا لفظی معنی ہے غائب یا چھپا ہوا۔ قرآن کریم میں انسانوں اور جنات کا ذکر موجود ہے۔ طائف سے واپسی پر رسول اللہ وادی نخلہ میں رکے اور رات یہیں بسر کی ہے۔ نماز فجر میں رسول اللہ سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے ہیں کہ جنات کا گروہ رسول اللہ کی اثر انگیز آواز میں اللہ کا کلام سن کر اس کے سحر میں گرفتار ہو گیا ہے۔ جنات رسول اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ کریم اس مہربانی کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں یوں بیان فرماتا ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اور اب یاد کریں جب ہم نے جنات کا ایک گروہ آپ کی طرف متوجہ کیا، وہ آ کر قرآن سننے لگا۔ جب وہ موقع پر پہنچے تو بولے چپ رہو اور غور سے سنو، اور پھر جب ایمان لے آئے تو وہ اپنی قوم کی طرف مبلغ بن کر لوٹے۔ بعد میں وادی نخلہ میں مسجد تعمیر ہوئی جسے مسجد جن کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہوئے جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یعنی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے، ان کلمات کی تلاوت کرتے تو گروہ جنات عرض کرتا ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے۔ بعد کے زمانے میں سیدہ عائشہ نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا غزوہ احد کے دن سے زیادہ مشکل وقت بھی آپ نے دیکھا ہے؟ رسول اللہ نے جواب دیا، ہاں، جب میری قوم نے گھاٹی والے دن یعنی سفر طائف سے واپسی کا دن، جب وہاں رہنے والے لوگوں نے رسول اللہ پر پتھر برسائے، مجھ پر ظلم و ستم کیا، وہ دن سب سے مشکل تھا۔ رسول اللہ نے طائف سے واپس مکہ جانے کا ارادہ کیا ہے تو دل و جان نثار کرنے والا ساتھی زید بن حارثہ فکر مندی کے ساتھ عرض کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول، آپ مکہ واپس کیسے جائیں گے؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں۔ رسول اللہ نے بڑے یقین کے ساتھ کہا، زید، جو تم دیکھ رہے ہو اللہ کریم ان حالات میں بہتری کرے گا۔ اللہ اپنے بندوں کا حامی و ناصر ہے، وہ اپنے نبی کو غالب کرنے والا ہے۔ رسول اللہ کو اپنے قبیلے بنی ہاشم کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ مکہ داخل ہونے سے پہلے رسول اللہ نے کوہ حرا یعنی جبل نور کے قریب قیام کیا ہے۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق رسول اللہ نے یہاں کئی دن تک قیام کیا اور مکے میں پناہ ملنے کا انتظار کرتے رہے۔ رسول اللہ نے بنی خزاع کے ایک گھڑ سوار کے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ انہیں پناہ دی جائے۔ یہ پیغام
مکے کے 4 سرداروں کو بھیجا گیا ہے۔ بنی زہرہ قبیلہ کے سردار اخنس بن شریق نے یہ کہہ کر کہ وہ قریش کا اتحادی ہے پناہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ رسول اللہ کی والدہ بی بی آمنہ کا تعلق بنی زہرہ قبیلہ سے ہے۔ بنی عبد شمس کے سردار سہیل بن عمرو نے بھی قبائلی روایات کا سہارا لیتے ہوئے پناہ دینے سے معذرت کر لی ہے اور کہا ہے کہ عامر یعنی لوئی کے بیٹے کعب کے بیٹوں کے مقابل پناہ نہیں دیتے۔ عبد یالیل بن عبد کلال اس نے بھی رسول اللہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ بہت پریشانی والی صورت ہے، کوئی بھی رسول اللہ کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قریش مکہ کئی مرتبہ رسول اللہ کے قتل کی دھمکی دے چکے ہیں اور اس کی کوشش بھی کر چکے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ نہ اپنے قبیلے کی حمایت رکھتے ہیں نہ ہی کسی اور قبیلے نے انہیں پناہ دی ہے۔ عبد مناف کی شاخ بنی نوفل کے سردار مطعم بن عدی نے رسول اللہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور قبائلی پناہ دی یعنی اپنی ذمہ داری میں لیا ہے۔ مطعم بن عدی ان چند لوگوں میں بھی شامل تھا جنہوں نے شیب ابی طالب کی مصیبتوں کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ مطعم بن عدی نے اپنے بیٹوں اور بھتیجوں سے کہا ہے کہ ہتھیار سجا کر میرے ساتھ چلو۔ کعبے میں جا کر مطعم نے رسول اللہ کے لیے پناہ کا اعلان کیا ہے۔ رسول اللہ نے ان کی حفاظت میں طواف کیا اور نماز پڑھی۔ قریش کے سردار بھی کعبے میں موجود ہیں۔ ابو جہل نے دیکھ کر کہا، آل مناف، محمد تمہارا نبی ہے کیا؟ ربیعہ بن عتبہ بولا، اگر ہم میں سے کوئی نبی ہو جائے یا کسی کو بادشاہت مل جائے تو اس میں جلنے والی کیا بات ہے ابو الحکم؟ رسول اللہ بھی یہ بات سن رہے ہیں۔ آپ نے ربیعہ سے کہا ہے، عجیب بات ہے کہ خدا اور اس کے رسول کے لیے تو تمہیں غیرت نہ آئی لیکن اپنے قبیلے کے لیے فوراً غیرت آ گئی۔ رسول اللہ نے باقی قریشی سرداروں سے کہا، اللہ کے دین پر آ جاؤ ورنہ آگ میں پھینکے جاؤ گے۔ قریشی سردار سٹ پٹائے لیکن کچھ کر نہیں سکے کیونکہ رسول اللہ مطعم بن عدی کی پناہ میں ہیں۔ قریش مطعم بن عدی جیسے بااثر اور طاقتور سردار کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہیں۔ یوں رسول اللہ مکے واپس تشریف لے آئے ہیں۔ مکے کی ہر دل عزیز اور محترم شخصیت صرف اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے کی وجہ سے اپنے ہی شہر میں بیگانہ ہو گئی ہے۔ کئی نسلوں سے سرداری رکھنے والے خاندان کے عزت دار انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل کر دیا گیا ہے۔ قریش مکہ کب جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ان سب پر غالب آ جائیں گے۔ ابو جہل نے رسول اللہ کو مطعم بن عدی اور اس کے بیٹوں کے ساتھ دیکھا تو مطعم سے پوچھا ہے کہ کیا تم اپنے دین سے پھر گئے ہو؟ مطعم بن عدی نے جواب دیا، جب بنی نوفل کسی کو پناہ دیں تو قریش کے پاس اس پناہ یعنی ذمہ داری کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے مطعم بن عدی کے حسن سلوک کو کبھی نہ بھلایا۔ جنگ بدر کے بعد جبیر بن مطعم بن عدی رسول اللہ کے پاس اپنے قبیلے بنی نوفل کے قیدیوں کی سفارش کے لیے گیا۔ جبیر بن عدی اس وقت تک اسلام نہیں لایا تھا اور مطعم بن عدی اس عرصے میں انتقال کر چکا تھا۔ رسول اللہ نے جبیر سے کہا، اگر مطعم بن عدی آج زندہ ہوتے اور ان ظالم دشمنوں کی سفارش کرتے تو میں مکے میں پناہ کی ذمہ داری لینے کے احسان کے بدلے میں قریش کے تمام قیدیوں کو بغیر کسی معاوضے کے رہا کر دیتا۔ جو رسول احسان کا بدلہ دینا جانتا ہو، کیا اس سے حسن سلوک کرنے والے کسی خیر یا احسان سے خالی رہیں گے؟ مطعم بن عدی نے تقریباً 2.25 سال یعنی 2 سال 3 ماہ رسول اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اس حمایت کے بدلے میں رسول اللہ سارے دشمن رہا کرنے کو تیار تھے۔ جس کسی نے بھی رسول اللہ کی خدمت کی یا ساتھ نبھایا وہ اس احسان کے بدلے سے محروم نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی سے بہتر احسان کا بدلہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے اپنے رسول کو دعوت کی کامیابی کی خوشخبری یوں سنائی،
جس کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں یوں بیان فرماتا ہے وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات نہیں مانے گا تو وہ زمین میں عاجز ہی رہے گا، غالب نہیں ہوگا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ایمان نہ لانے والے کھلم کھلا گمراہی میں ہیں۔ اللہ کریم کے اس پیغام نے رسول اللہ کو ساری تکلیفیں اور مشکلات بھلا دیں۔